بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ثم الطہارۃ علی ما علم من تعریفها اسم للوضوء والغسل والتیمم الرافع للحدث او المبیح للصلاة علی المشہور او مطلقا علی ظاہر التقسیم، فہنا فصول ثلاثۃ، الاول فی الوضوء بضم الواو اسم للمصدر فإن مصدره التوضؤ على وزن التعلم، وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به وأصله من الوضاءة وهي النظافة والنزارة من ظلمت الذنوب۔ جی ہماری بحث کتاب الطہارت ہے۔ اب تک ہم نے جو بیان کیا ہے، کتابیں بند کر دیا کریں، اب تک جو بیان ہوا ہے، سب سے پہلے تعریف طہارت ہم نے بیان کی ہے۔ طہارت کی تعریف: استعمال طہور مشروط بالنیت۔ پھر یہ جو استعمال طہور کے بارے میں بتایا کہ طہور ماء اور تراب ہے۔ پھر اسی ماء کی اقسام بیان کی تھیں۔ پہلے کہا تھا ماء یا قلیل ہوتا ہے یا مطلق۔ پھر ماء مطلق کی اقسام تھیں، مثلا کثیر ہے، قر پانی ہے، جاری پانی ہے، وہ سارے کے سارے۔ پھر ان کے احکام تھے۔ پھر یہ بیان کیا پانی خود نجس ہو جائے تو کیسے پاک ہوتا ہے، اور دوسری نجس چیز کو پانی کیسے پاک کرتا ہے۔ پھر اسی ضمن میں نجاسات کا بھی تذکرہ ہوا اور مطہرات کا بھی بیان ہوا ہے۔ یہ بند کرا دیں۔ اچھا جی، یہ اب مصنف یہاں سے آج کی بات سے اقسام طہارت کو بیان کر رہے ہیں۔ طہارت کی اقسام تعریف ہم نے کی تھی: استعمال طہور مشروط بالنیت۔ اس تعریف سے پتہ چلتا ہے کہ طہارت کی تین قسمیں ہیں: وضو، غسل اور تیمم۔ ان تینوں میں سے ہر ایک پر طہارت شرعی صادق آتی ہے۔ وضو پر بھی طہارت شرعی صادق ہے، غسل پر بھی طہارت شرعی صادق ہے، اور تیمم پر بھی طہارت شرعی۔ اس کا مطلب ہے طہارت کی جو تعریف کی ہے استعمال طہور مشروط بالنیت، اس سے مراد وضو، غسل اور تیمم ہے۔ پس طہارت اسم ہے ان تینوں کا۔ جس طرح کہ میں کہتا ہوں کلمہ کی تین اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف، تو آپ کہہ سکتے ہیں کلمہ کی طہارت کی تین قسمیں ہیں: وضو، غسل اور تیمم۔ اب ان میں سے ہر ایک یا واجب ہوں گے یا مستحب۔ یہ وضو، غسل اور تیمم یا واجب ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں؟ مستحب ہوتے ہیں۔ اچھا، یا مبیح صلاۃ ہیں یا مبیح صلاۃ نہیں ہیں، یا رافع حدث ہیں یا رافع حدث نہیں ہیں۔ یہ شروع میں طہارت کی تعریف میں جو شہید ثانی نے اعتراضات کیے تھے وہاں یہ باتیں بیان ہوئی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فقہا میں ایک اختلاف ہے، اس کو توجہ سے سننے، ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ طہارت جو ہے یعنی وضو، غسل اور تیمم، کچھ ایسے ہیں جو رافع حدث ہیں، کچھ ایسے ہیں جو رافع حدث نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مبیح صلاۃ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مبیح صلاۃ نہیں ہیں۔ تو کون سے وضو، غسل اور تیمم جو ہے نا وہ ان کے اوپر طہارت کی تعریف صادق آتی؟ کون طہارت شرعی طور پر طہارت کون کہلاتے ہیں؟ ان میں سے تین قول ہیں، توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلا قول ہم بیان کرتے ہیں شہید اول کا۔ شہید اول کے نزدیک وضو، غسل اور تیمم چاہے مبیح صلاۃ ہوں یا مبیح صلاۃ نہ ہوں،
رافع حدث ہوں یا رافع حدث نہ ہوں، ساری اقسام کو طہارت کی تعریف شامل ہے۔ یعنی وہ وضو جو رافع ہے مبیح نہیں ہے وہ بھی طہارت شرعی کہلاتا ہے، جو مبیح ہے رافع نہیں ہے، جو نہ مبیح ہے نہ رافع ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ آپ جو شخص مثالیں دیں گے، وضو کرتا ہے، جنابت کی حالت میں ہے، کھانے پینے کے لیے وضو مستحب ہے، نہ رافع حدث ہے نہ مبیح صلاۃ ہے، لیکن طہارت کی تعریف اس کو شرعاً اس کو طہارت کہتے ہیں۔ تو شہید اول کے نزدیک ساری اقسام اس طہارت میں داخل ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں دو اور قول ہیں۔ بعض فرماتے ہیں جو رافع حدث ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، طہارت کی تعریف ان کو کہتے ہیں۔ طہارت شرعی وہ ہے جو رافع حدث ہو۔ اچھا، جو رافع حدث ہے حتماً مبیح صلاۃ بھی ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے چاہے مبیح ہو یا نہ ہو، نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جو رافع ہے حتماً وہ مبیح صلاۃ بھی ہے۔ وہ شرط لگاتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، وہ رافع حدث ہونا چاہیے، لہٰذا وہ استعمال طہور، بے شک نیت بھی ہو لیکن رافع حدث نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں طہارت شرعی نہیں کہلاتے ہیں۔ مثال اس کی کیا ہوگی؟ آخر وقت میں وضو اور غسل کے بدلے میں تیمم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، انتظار کیا جائے گا نماز کا وقت ختم ہونے لگے تب جا کر، اب بھی اگر چونکہ ایک قول یہی ہے، اگر پانی نہیں مل رہا ہے وضو غسل کے لیے تو انتظار کریں آخر وقت تک۔ اب آخر وقت میں جا کر پانی نہیں ملا تو کیا کریں گے آپ؟ تیمم کریں گے۔ یہ تیمم رافع حدث نہیں ہے۔ جب یہ رافع حدث نہیں تو اس کو طہارت شرعیہ بھی نہیں کہتے ان کے نزدیک، اگرچہ مبیح صلاۃ ہے لیکن رافع حدث نہیں ہے، لہذا یہ طہارت شرعی نہیں کہلائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو دوسرا قول یہ کہ وہ رافع حدث ہونا چاہیے۔ تیسرا قول یہ کہ نہیں جناب، رافع حدث ہونا ضروری نہیں، اصل ہے مبیح صلاۃ ہونا، یعنی اس کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہو، صحیح ہو، مبیح صلاۃ ہو، چاہے وہ رافع حدث ہو یا رافع حدث نہ ہو۔ اس کی کیا مثال ہوگی؟ حائض عورت ہے نا، وہ وضو کرتی ہے، اب یہ وضو کیا ہے نا، استحاضہ قلیلہ کا ایک وظیفہ کیا تھا، وضو کرنا، وضو کے ذریعے نماز کیا ہو جاتی ہے، وہ پڑھ سکتے، مبیح صلاۃ ہے لیکن وہ وضو رافع حدث نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ مبیح صلاۃ ہونا ضروری ہے، چاہے رافع حدث ہو یا رافع حدث نہ ہو۔ لیکن صاحب کتاب کے نزدیک کیا ہے کہ مطلقاً جو بھی استعمال طہور مشروط بالنیت ہے جو تعریف کی تھی، یہ ساری چیزیں اس میں کیا ہو جائیں گی، شامل ہو جائیں گی۔ ایک یہ بات ہے۔ بہرحال طہارت شرعی تین چیزوں کو شامل ہے، اس کی تین قسمیں ہیں، وضو، غسل اور تیمم۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں وضو کو، ٹھیک ہے۔ وضو میں پہلے بتائیں گے وضو کے بارے میں، وضو کیا ہے، اسباب وضو کیا ہے، وضو کے احکام اور اس کی شرائط کیا ہے۔ سب سے پہلا ہے اس کا ادبی اعتبار سے کہ وضو اصل میں کیا ہے، اس کا لفظ کیا ہے اور حروف اصلی کون سے ہیں، اس کا معنی کیا ہے۔ دیکھیے لفظ ہے الوضوء، الف لام داخل نہ ہو تو کہیں گے وضوء، واو کے اوپر ضمہ ہے، وضو نہیں، وضوء، یہ محموز اللام ہے اور یہ باب فاعل یفعل کے وزن پر ہے، اس کا جو باب ہے واضو آ یوزو او، جیسے شارو فا یشرو فو، واضو آ یوزو او، اس سے ہے، اس کا شارف و یشرف کا جو مصدر ہے وہ شرافتن، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی طرح ہے، واضو آ یوزو او وضاعتن، لفظ شرافت کے وزن پر کیا آئے گا، ثلاثی مجرد کا مصدر وضاعتن کے وزن پر آتا ہے۔ وضعن بھی استعمال ہوا ہے، وضعن یا وضاعتن مصدر بنتا ہے۔ یہ جو لفظ وضو ہے اس مصدر کا حاصل ہے، یعنی اس میں مصدر ہے۔ مصدر کیا ہے خود، اچھا ویسے کہتے ہیں کہ جو باب تفاعل میں جب اس کو لے جائے نا، توضع یا توضع توضعن، توضع ثلاثی مزید فی ہے، باب تفاعل ہے، اس کا حاصل مصدر کیا بنتا ہے، وضو۔ لیکن ثلاثی مجرد میں لے جائیں تو مصدر کیا بنتا ہے،
وضاعتن اور وضعن، وضاعتن زیادہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ جو وضو حاصل مصدر ہے وہ باب تفاعل کا جو مصدر ہے التوضع اس کا حاصل مصدر ہے، یعنی اسم مصدر ہے. سمجھا کی بات؟ تو واضع یوضع وضاعت اصل مادہ یہ ہے. باب تفاعل میں لے جائے توضع یتوضع توضعا، توضع کا حاصل یعنی توضع کسے کہتے ہیں؟ توضع کا مطلب ہے وضو کی نیت سے چہرہ، بازو اور سر کا مسح اور پاؤں کا مسح. یہ جو کام کرنا ہے چہرے کا دھونا، بازو کو دھونا، یہ توضع کہلاتا ہے. جب یہ کام مکمل کر لیں گے اس سے جو حالت حاصل ہوتی ہے اس حالت کا نام کیا ہے؟ وضو ہے، حالت ہے وضو. اچھا اگر واو کے پر فتح ہو جیسے وضو کہتے ہیں، اس سے یہ پھر اسم اعلیٰ کا غیر مشہور وزن ہے. وضو سے مراد وہ پانی جس کے وسیلے سے آپ وضو کرتے ہیں، اس پانی کو کہا جاتا ہے جس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں. سمجھا کی بات؟ یہ ایک اس اعتبار سے تھی. اب سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں موجبات وضو، وہ چیزیں جو وضو کو واجب قرار دیتی ہیں. البتہ یہاں پر عبارت میں بھی وضاحت آئے گی، یہ نقطہ زبانی سن لیں، ترجمہ پھر آسان ہو جائے گا. 3 اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں: واجبات وضو، نواقض وضو اور اسباب وضو. شہید اول نے کیا کہتے ہیں؟ موجب کی وہ استعمال، موجبات وضو یعنی وہ چیزیں جو وضو کا موجب بنتی ہیں. اسباب وضو جن کی وجہ سے وضو ہمارے پر واجب ہو جاتے ہیں، جن کے سبب سے، وہ چیزیں جن کے سبب سے ہمارے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ وضو واجب ہو جاتا ہے یا وضو ہمارے لیے مستحب ہے. اور تیسری اصطلاح کون سی ہے؟ نواقض، یعنی جن کی وجہ سے وضو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے. وہ 6 چیزیں ہیں. وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ ان کو ذہن میں رکھے، پھر ان تینوں کا آپس میں مقایسہ کرتے ہیں. وہ جو 6 چیزیں موجبات وضو ہیں یا نواقض وضو ہیں یا اسباب وضو، وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ یہ بول کا خارج ہونا، غائط کا خارج ہونا، اسی طرح وہ جو ہے نا ریح کا خارج ہونا، استحاضہ قلیلہ، اسی طرح بے ہوش ہو جانا، ٹھیک ہے. اور ایک اور بھی کتنی چیزیں گنی ابھی تک ہم نے؟ ہیں وہ تو مجھے بے غسل ہے نا. جو چیزیں اسباب وضو ہیں، ایک ہو گیا بول، ہاں نیند، بول، غائط، ریح کا خارج ہونا، نوم یعنی نیند، اور وہ چیز جو انسان کی عقل کو ضائع کر دے، اور استحاضہ. یہ استحاضہ خاص ہے عورت کے لیے. یہ چیزیں وہ ہیں جن کو موجبات وضو، شہید اول نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ موجب، یعنی وضو کا موجب. دیکھنے کی موجب سے کیا مراد ہے، ناقص سے کیا مراد ہے، اور سبب سے کیا مراد ہے. وہ موجب ہم وہ بیان کریں جو صرف موجب وضو ہے. وہ غسل، وہ تو غسل موجب غسل ہے نا. ہم وہ بہرحال دیکھتے ہیں نا. دیکھیں 3 لفظ ہو گئے. ایک ہو گیا موجب، ایک ہو گیا ناقص، اور ایک ہو گیا سبب. میں نے مفرد کسی کے استعمال کیے ہیں. ان کے درمیان خود آپس میں کون سی نسبتیں ہیں؟ توجہ کرنا، یہ بہت مہم ہے. کہتے ہیں ناقص اور موجب کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. کن کے درمیان؟ ناقص اور موجب. بتاتے ہیں، وضاحت کرتا ہوں. جبکہ سبب اور ان دونوں کے درمیان آپس میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. یعنی سبب اور موجب کے درمیان بھی عموم خصوص مطلق ہے، سبب اور ناقص کے درمیان بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. ابھی مثالوں سے سامنے واضح کرتے ہیں. اچھا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ سبب اور ناقص کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، سبب عام ہے اور ناقص خاص ہے. اسی طرح سبب عام ہے اور موجب کیا ہے؟ خاص ہے. اور خاص اور عام کا قاعدہ آپ جانتے ہیں، کلما صادق علیہ الاخص صادق علیہ العام ولا عکس. جس پر اخص صادق آتا ہے اس پر، مثلا جس پر انسان اخص ہے حیوان کی نسبت، کلما صادق علیہ الانسان صادق علیہ الحیوان ولا عکس. اس کے برعکس نہیں ہے کہ جس پر عام صادق ہے اس پر اخص بھی صادق ہے، ایسا نہیں ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں موجب، اس کے درمیان وہ سبب اور موجب کے درمیان کون سی نسبت ہے. اچھا جی،
موجب اور ناقص کے درمیان کون سی نسبت تھی؟ عموم خصوص مطلق کی. سبب اور ناقص کے درمیان، سبب اور ناقص کے درمیان عموم خصوص. کون عام ہے کون اخص ہے؟ اچھا، کیوں کہتے ہیں ہر وہ چیز جو وضو کا سبب ہے وہ ناقص بھی ہے. ٹھیک ہے جی، جو وضو کا سبب ہے وہ ناقص بھی ہے. مثلا ایک آدمی وضو کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، اس سے بول صادر ہوتا ہے. وضو کی حالت میں ہے، اس سے کیا صادر ہوتا ہے؟ بول. تو اس پر کیا ناقص اس کو ناقص بھی کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے ہیں. یہ اس پر سبب کا بھی اطلاق ہے یا نہیں ہے؟ ہے. وہ شخص جو وضو کی حالت میں ہے اور اس سے وہ پیشاب کر دیتا ہے، تو اس کا یہ پیشاب کرنا، یہ بول، یہ ناقص بھی ہے. ناقص ہے یعنی وضو کی حالت میں تھا، اس نے اس کے وضو کو توڑ دیا. سبب بھی ہے یعنی اب اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نماز کے اس وضو کو کیا کر رہا ہے؟ اس کے واجب ہونے کا سبب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو ایک وہ چیز بتائیں جو سبب ہو لیکن ناقص نہ ہو، اس کی کیا مثال ہوگی؟ یہی ایک ابھی ہم نے مثال دی، وضو کی حالت میں انسان ہے وہ بول کرتا ہے. ایک آدمی وضو کی حالت میں نہیں ہے، وضو کی حالت میں نہیں ہے، اس سے بول صادر ہوتا ہے، تو وہ سبب وضو ہے، ناقض وضو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے سبب ناقض کے بغیر صادق آ رہا ہے، عام اخاص کے بغیر صادق آ رہا ہے. واضح بات یہ. اچھا، اب کس کے درمیان نسبت؟ ٹھیک ہے جی. سبب کہتے ہیں موجب سے بھی عام ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر موجب سبب ہے لیکن ہر سبب موجب نہیں ہے. نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد کسی سے حدث سے بول سرزد ہو، اس پر دونوں کا اطلاق درست ہے، موجب بھی ہے اور سبب بھی ہے. واضح ہے. اچھا، نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے حدث سرزد ہو، وہ سبب کہلاتا ہے، موجب ہے، موجب نہیں ہے. سبب کہلائے گا لیکن موجب نہیں ہے. اچھا، اب کیا کریں گے؟ ایک وہ مثال دیں جو کیا ہو نا، یہ ہو گیا نا، اس کا مطلب ہے سبب موجب سے بھی عام ہے. اب ہے کون؟ وہ موجب اور ناقص کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ میں نے کہا ہے ان کے درمیان عموم خصوص منواج کی ہے. یعنی عموم خصوص منواج میں اگر آپ چاہیں تو یوں بیان کریں، دو موجب جزیہ اور دو سالب جزیہ تشکیل دے سکتے ہیں، یا سادہ انداز میں کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں ایک نقطہ اجتماع ہوتا ہے، دو نقطہ افتراق. ایک نقطہ اجتماع ایسا ڈھونڈتے ہیں جس پر موجب کا بھی اطلاق ہو اور ناقص کا بھی اطلاق ہو. حتماً جب ان کا ہوگا تو سبب کا بھی ہوگا، وہ پہلے بیان چکے سبب ان سے کیا ہے؟ عام ہے. سمجھ آگے بات؟ بہرحال ابھی ہم نے بتانا ایک نقطہ اجتماع جس پر موجب بھی صادق ہے اور ناقص بھی. وہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد انسان وضو کی حالت میں ہے، وضو کی حالت میں، اور نماز کا وقت کیا ہے؟ داخل ہو گیا، اس سے بول سرزد ہوا ہے، وہ یہ موجب بھی ہے اور ناقص بھی ہے. موجب ہے کیوں؟ اب چونکہ نماز کا وقت داخل ہو گیا، اس نے موجب وضو ہے، اور ناقص بھی ہے چونکہ وہ جو پہلے وضو کی حالت میں تھا وہ حالت اس کی ختم ہو گئی ہے. اچھا، ایک وہ بتائیں کہ جہاں پر ناقص صادق ہے لیکن موجب صادق نہ ہے، ناقص ہو لیکن موجب نہ ہو. وضو نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے ایک آدمی وضو کی حالت میں ہے اور نماز کا وقت داخل نہیں ہوا ہے، اس سے بول سرزد ہو گیا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ ناقص ہے لیکن اس پر موجب نہیں. موجب کیوں نہیں ہے؟ چونکہ ابھی نماز کا وقت داخل ہی نہیں ہوا. جب نماز کا وقت داخل نہیں تو وضو واجب ہی لیکن ناقص ہے چونکہ وہ وضو کی حالت میں تھا. اچھا، ایک آدمی کے اوپر وہ ناقص صادق آئے، موجب صادق ہے لیکن ناقص صادق نہ ہے. جیسے وہ ایک آدمی وضو کی حالت میں نہیں ہے اور نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد، وضو کی حالت میں نہیں ہے اور نماز کا وقت کیا ہو چکا ہے؟ داخل ہو چکا ہے. اب وہ کیا ہے؟ اس سے بول سرزد ہوتا ہے، تو وہ موجب وضو ہے لیکن ناقض نہیں ہے. ناقض کیوں نہیں؟ چونکہ وضو کی حالت میں ہی نہیں ہے. موجب ہے چونکہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، اب یہ وضو کو اس کے لیے واجب قرار دے رہا ہے. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کتنی اصطلاحیں ہو گئی؟ ناقض، سبب اور موجب. شہید اول نے موجب کہا ہے،
شہید ثانی فرماتے ہیں اگر سبب کہتے تو وہ ساری اقسام کو کیا ہو جاتا، شامل ہو جاتا ہے، بہتر تھا کہتے سببہ نہ کہتے موجبہ۔ دیکھیے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم الطہارۃ، پھر طہارت، یعنی اب تک ہم نے طہارت کی تعریف، طہارت کی وہ طہور کسے کہتے ہیں، پھر اقسام میں نجاسات، مطہرات، پاک کرنے کا طریقہ، خود پانی نجس ہو جائے کیسے پاک ہوتا ہے، دوسری نجس چیز کو کیسے پاک کرتی ہے، یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ ثم الطہارۃ، پھر طہارت، علی ما، اس بنا پر، علماء من تعریف، یا جو اس طہارت کی تعریف سے معلوم ہو چکا ہے۔ ہم نے کیا طہارت کی تعریف کی تھی؟ استعمال طہور مشروط بنیت۔ اس سے پتہ چلا اسم، یہ لفظ طہارت یہ اسم ہے، للوضو، وضو کا، والغسل، غسل کا، والتیمم، اور تیمم کا۔ میں نے کہا تھا کتنے نظریے ہیں، توجہ کریں۔ وہ وضو، غسل اور تیمم شہید اول کہتے تھے مطلقاً، چاہے وہ مبیح صلاۃ ہوں یا نہ ہوں، رافع حدث ہوں یا نہ ہوں۔ ایک قول یہ تھا وہ وضو، غسل اور تیمم جو رافع حدث ہیں، پھر حتماً وہ مبیح صلاۃ بھی ہیں۔ ایک قول یہ تھا نہیں، مبیح صلاۃ ہونے چاہیے چاہے رافع ہوں یا نہ ہوں۔ وہ آدھی لائن سے بھی کم میں تینوں قول بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الرافع، وہ وضو، غسل اور تیمم جو الرافع للحدث، جو رافع حدث ہوں، اس کا مطلب جو رافع حدث نہیں ہے ان کو طہارت شرعی نہیں کہیں گے۔ اچھا، ایک یہ اول مبیح للصلاۃ، یا مبیح صلاۃ ہوں، سمجھا کہ چاہے رافع حدث، نہیں یہ نہیں کہیں، ہاں چاہے رافع حدث ہوں یا رافع حدث نہ ہوں۔ المشہور، مشہور یہی ہے، مشہور یہ ہے کہ وہ وضو، غسل اور تیمم جو مبیح صلاۃ ہوں، ٹھیک ہے، وہ طہارت شرعی کہلاتے ہیں۔ او مطلقاً، یا مطلقاً چاہے مبیح صلاۃ ہوں یا نہ ہوں، رافع حدث ہوں یا، علی ظاہر تقسیم، یعنی مصنف کی تقسیم کا ظاہر یہی ہے۔ مصنف نے مطلقاً کہا ہے، توجہ فرمائیے، اطلاق سے تمسک کرتے ہیں اور اطلاق علامت حقیقت ہے۔ مصنف نے مطلقاً کہا ہے الطہارۃ اسم للوضو والغسل والتیمم، نہیں کہا مبیح صلاۃ ہوں یا نہ ہوں، نہیں کہا رافع حدث ہوں یا، مصنف نے مطلقاً کہا ہے۔ اگر مصنف کی مراد وہ ہوتے جو رافع حدث ہیں تو قید لگاتے، قید نہیں لگائی، لہذا پتہ چلے گا کہ دونوں شامل ہیں۔ اگر مصنف کی مراد مبیح صلاۃ تھے تو قید لگاتے، قید نہیں لگائی، اس کا مطلب ہے اطلاق سے تمسک کریں گے ہم۔ اطلاق، سمجھا کی بات، اطلاق کی عبارت اللہ ظاہر تقسیم، مصنف کی تقسیم سے ظاہر یہی ہوتے ہیں۔ فَهُنَا فُصُولٌ ثَلَاثَةٌ، یہاں پر 3 فصلیں ہیں۔ الاول فی الوضوء، فرماتے ہیں بضم الواو، واو کے ضمہ کے ساتھ، اسم للمصدر، یہ اسم ہے مصدر کے لیے، یعنی اسم مصدر ہے۔ فَإِنَّ مَصْدَرَهُ التَّوَضُّ، اس کا مصدر، کس کا یہ حاصل مصدر ہے؟ اس کا مصدر ہے توضع، علی وزن تعلم، یعنی تعلم یتعلم تعلما، توضع یتوضع توضعا، اس سے ہے، ٹھیک۔ وَأَمَّا الْوَضُوءُ بالفتح، واو کے اوپر فتح دے، فَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي، یہ وہ پانی، الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ، جس کے ذریعے سے وضو کیا جاتا ہے۔ وَأَصْلُهُ، یہ لفظ توضع یا وضو، اس کی اصل کیا ہے؟ من الوضاعت، یعنی اس کا ثلاثی مجرد کا مصدر کیا بنتا ہے؟ وضاعت، شارف، یہ وضاعت اشارہ ہے کہ باب فاولا یا فولو ہے، من الوضاعت۔ اچھا، وضاعت کا کیا معنی ہے جو ثلاثی مجرد میں جائیں گے؟ وہی النظافت والنظارت من ظلمت الذنوب، نظافت یہ اشارہ ہے، یعنی یہ حدث کو رافع، یعنی ظاہری یہ جو نجاست ہے نا جس کی وجہ سے وضو، غسل اور یہ واجب ہو جاتے ہیں، ان حدث کو دور کرنے والا ہے، ان سے انسان کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ نظارت سے مراد یہ مانوی روحانی طور پر بھی انسان کو گناہوں کی آلودگیوں سے بچا دیتا ہے، یہ وضاحت کا لغوی معنی۔ جی، وضاحت کا معنی، وہی وضاحت کا معنی کریں۔ وہی النظافت، ادھر عبارت نظارت تو نہیں ہے، ہاں، وہی النظافت والنظارت، مراد نظافت اشارہ ہے کس کی طرف؟
یعنی یہ زہری آلودگیوں سے پاک کرتا ہے. اور نظارتن، ناظرہ کا معنی صاف ستھرا، نمراد یہاں من ظلمت الذنوب یعنی گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہونا، یہ لغوی معنی ہے اس کا. سمجھ آگی بات؟ اب آ جائے وَمُوجِبُهُ. اب کون سا شہید اول نے لفظ استعمال کیا؟ موجب، سبب نہیں کہا، ناقص بھی نہیں کہا، موجب کا ہے. وَمُوجِبُهُ، اور وہ چیز جو وضو کو واجب قرار دیتی ہے. البولو، بول ایک، والغائطو دو، والریحو تین، من الموضع المعتاد او غیرہ مع انسدادہ. توجہ فرمائیں. دیکھیے بعض اوقات یہ چیزیں مخصوص مقام سے خارج ہوتی ہیں جہاں سے یہ خارج عموماً ہوتی ہیں. اگر بعض اوقات آپریشن کرتے ہیں، مثلا پیٹ سے کسی جگہ سے وہ مقام پخانہ نکلے، وہ بھی موجب وضو ہوگا. مقام پیشاب نکلتا ہے، نالی لگا دیتے ہیں، وہ بھی کیا ہوگا؟ موجب. یعنی چاہے معتاد اپنے عادی مقام سے نکلیں یا عادی مقام کے بند ہونے کی صورت میں عادی مقام کے غیر سے نکلیں. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ وہ بول غائط اور ریح من الموضع المعتاد، اپنے، ہاں ٹھیک ہے. یہ ریح من الموضع المعتاد کا تعلق صرف ریح سے نہیں ہے، تینوں چیزیں. ٹھیک ہے جی. معتاد مقام سے او غیر ہی یا غیر معتاد، لیکن کب؟ مع انسدادی، جب موضع معتاد کیا ہو؟ بند ہو. موضع انسداد بند ہو جاتا ہے کسی آپریشن میں، جو بھی ہے غیر معتاد جگہ سے وہ نکلیں تو اب بھی وہ کیا ہوگا؟ وضو باطل ہو جائے گا. اب فرماتے ہیں وَإِطْلَاقُ الْمُوجِبِ عَلَى هَذِهِ الْأَسْبَابِ، ان اسباب پر موجب کا جو اطلاق ہے مصنف نے کہا ہے موجبہ بے اعتبار، اس اعتبار سے ہے بے اعتبار ایجاب حل وضوء، یہ وضو کو واجب قرار دیتے ہیں. عند تکلیف، جب کوئی عبادت کیا ہو تکلیف انسان پر آ جاتی ہے، وہ بھی تکلیف بما، وہ ہوا شرط فی ہے، جس تکلیف میں وضو شرط ہے. ٹھیک ہے. ہوا شرط فی ہے، جس میں یہ وضو کیا ہے؟ شرط ہے. یعنی وہ تکلیف جس میں وضو شرط ہے، جو تکلیف عبادت وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس عبادت کے لیے یہ چیزیں وضو کو واجب قرار دیتی ہیں. ٹھیک ہے. کما یطلق علیہ الناقض، اب شہید ثانی فرماتے ہیں جس طرح ان موجبات، یہ جو موجب کا ان پر ناقض کا اطلاق بھی ہوتا ہے. کیوں؟ بے اعتبار عروضھا للمتطہر، کیونکہ یہ عارض ہوتی ہیں کس کو؟ اس کو جو متطہر ہے. ایک آدمی متطہر ہے، جب یہ چیزیں آئیں گی تو یہ اس کی طہارت کی حالت کو توڑ دیتی ہیں، ناقض ہیں، اس کو عارض ہوتے ہیں. والسبب، اور سبب کا بھی اطلاق ہوتا ہے عام منہما، اور سبب ان دونوں سے عام ہے مطلقاً، یعنی وہ خصوص مطلق کی نسبت ہے. اچھا جی. کما ان بینہما عموماً من واجب، جس طرح کہ خود ناقض اور موجب کے درمیان عموم خصوص من واجب کی نسبت ہے. ناقض اور موجب کے درمیان عموم خصوص من واجب، جبکہ سبب کی جو اصطلاح ہے وہ ان دونوں سے عام ہے، عام مطلق ہے. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں جب ایسا ہے فکان التعبیر بالسبب اولا، تو بہتر یہ تھا کہ مصنف کون سی تعبیر لاتے؟ سبب کی تعبیر لاتے. یہ تعبیر جو انہوں نے بیان کی یہ نہ لاتے. اچھا جی. تو بول، غائط اور ریح وہ موجب ہیں. والنوم، اور نیند بھی موجبات وضو میں سے ہے. کون سی نیند؟ ایک پنجابی میں کہتے ہیں کانی نیند. کانی نیند سمجھتے ہیں؟ ہے جی. آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، کانوں سے بندہ سن رہا ہوتا ہے، وہ نہیں. وہ نیند جو غالب آ جائے، جو غالب آ جائے تمام حواس خمس پر، تمام حواس پر غالب آ جائے. والنوم، اور نیند الغالب، جو غالب آ جائے. کتنا غلبہ؟ غلبتاً مستحلقتاً علی السمع والبصر، ایسا غلبہ جو غالب آ جائے کس پر؟ یعنی مکمل طور پر چھا جائے وہ کس پر؟ سماعت پر اور بصارت پر. سمجھا گی بات؟ اچھا. یعنی مطلب یہ کہ مکمل نیند ہو، کانی نیند نہ ہو.
بل علی مطلق الاحساس، بعض نے احساس پڑھا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، احساس جمع حس کی ہے، لیکن ادھر سے دیکھیں تو حس کی جمع حواس آئی ہے، ادبی مسئلہ یہ ہے یہاں پر۔ احساس باب افعال کا مصدر مانے تو پھر وہ ترجمہ سے ہی نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، دھنگی ضروری ترجمہ کرنا پڑے گا، ترجمہ سے نہیں بنتا ہے۔ ویسے یہ ہے کہ انہوں نے دو حصے ذکر کیے نا، کون سی؟ بصارت، ویسے کتنی ہیں؟ 5، تو کہتے ہیں 2 کا تذکرہ کیا ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ تمام حواس خمس پر وہ نیند غالب آ جائے، تو لفظ احساس ہے، کس کی جمع قرار دیا گیا؟ حس کی، ہونی کیا چاہیے تھی؟ حواس، حواس سے خمس کہا جاتا ہے، احساس سے خمسہ نہیں کہا جاتا۔ بہرحال احساس کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کوئی زبردستی کرنا چاہیں، یعنی اب بندے میں احساس کی صلاحیت نہ رہے، یہ آپ زبردستی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ کہاں گیا؟ بل علی مطلق، یعنی وہ غلبہ آ جائے تمام کے تمام حواس پر، ٹھیک ہے۔ وَلَكِنَّ الْغَلْبَةَ عَلَى السَّمْعِ يَقْتَضِي الْغَلْبَةَ عَلَى سَائِرِهَا۔ توجہ فرمائیے، ایک چھوٹا سا نقطہ ترجمہ بیان کر دیتا ہوں پہلے۔ کہتے ہیں مصنف نے وہ جو سماعت ہے نا، سماعت یہ سب سے قوی ترین حص ہے، جب یہ سو جاتی ہے باقی سارے حواس حتماً سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی باقی حواس اس سے پہلے سوتے ہیں، سب سے آخر میں قوت سماعت سوتی ہے۔ اس سے بعض اوقات ہم سو رہے ہوتے ہیں لیکن آوازیں سن رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہماری نیند کان پر غالب، قوت سماعت پر غالب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر مصنف سماعت صرف کہہ دیتے تو کافی تھا، چونکہ جب کان سو گئے تو باقی حواس بھی سو گئے، لہٰذا یہ کہنا چاہیے تھا تو بصر کا ساتھ تذکرہ کرنا ضروری، چونکہ بصر تو سب سے پہلے وہ حصہ جو سو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں کوئی یہ کہہ دے، تعویل کرے بھی، چونکہ سب سے کمزور ہے بصارت، سب سے طاقتور ہے سم، قوت سماعت، دونوں کو تذکرہ کر دے، باقی تینوں اس کے اندر آ جائیں گے، اس طرح سے توجیہ آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ وَلَكِنَّ الْغَلْبَةَ عَلَى السَّمْعِ، لیکن سماعت پر جو غلبہ ہے، یقتضی، یہ تقاضا کرتا ہے، الغلبۃ علی سائرہا، کہ غلبہ آ جائے تمام احساس پر، تمام حواس پر، ٹھیک ہے۔ وَلِذَا خَصَّهُ، اس وجہ سے مصنف نے باقاعدہ طور پر سماعت کی تخصیص کی ہے، اس قوت ہے، اس کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے۔ اما البصر فهو اضعف من کثیر منہا، وہ تو منہا کا مرجع کون ہے؟ وہی جو احساس ہے، وہ ان سب میں سے کون سی ہے؟ سب سے ضعیف ترین ہے۔ فلا وجہ لتخصیص ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی دلیل نظر نہیں آ رہی کہ شہید اول اس کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی چلو ٹھیک ہے قوت سماعت کا تو تذکرہ کیا ہے چونکہ وہ سب باقی احساس پر، باقی حواس پر وہ غالب ہے، لیکن قوت سماعت سب سے ضعیف ترین ہے، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر یہ کہ کوئی شہید اول کا یہ کہہ کر دفاع کرے، شہید اول نے طاقتور، سب سے طاقتور کو بھی بیان کر دیا، سب سے کمزور باقی درمیان والے، یہ اشارہ ہے کہ یہ سارے کے سارے حواس سو جائیں۔ بہرحال یہ توجیہ اپنی جگہ پر کی وزن بھی رکھتی ہے۔ اچھا جی، وَمُزِيلُ الْعَقْلِ، اور ہر وہ چیز جو عقل کو زائل کر دے، وہ من بیانیہ ہے، من جنون، بندہ پاگل ہو جائے، وَسُكْرٍ، نشے کی حالت میں ہو جائے، مست ہو جائے، وَإِغْمَاءٍ، بے ہوش ہو جائے، اغما کے معنی بے ہوش ہو جانا، سکر کی حالت سے مراد نشے، مست ہو جائے، مست ہو جاتا ہے، جنون مجنون ہو جائے، یہ بھی بہرحال موجب وضو ہے۔ اگر انسان وضو کی حالت میں ہو اور یہ چیز مجنون ہو جائے تو وضو باطل ہو جاتا ہے، وہ جہاز بن جائے تب بھی وضو اس کا باطل ہو جاتا ہے، اور بے ہوش ہو جائے تو وضو باطل ہو جاتا ہے۔ والاستحاضۃ علی وجہ یأتی تفصیلہ، توجہ فرمائیں یہ اشارہ ہے، کہتے استحاضہ بھی موجب وضو ہے۔ آپ جو کہہ رہے تھے منی کا تذکرہ کیوں نہیں ہے، استحاضہ کی 3 قسمیں ہیں، ہم بیان کریں وہ چیزیں جو صرف وضو کا موجب ہیں، تو استحاضہ کوئی کیا ہے، استحاضہ کو کیوں ذکر کیا؟ کہتے ہیں استحاضہ کی ایک قسم ایسے ہے جس میں صرف اور صرف کیا کرنا پڑتا ہے، وہ ہے استحاضہ قلیلہ، لہٰذا استحاضہ بھی موجبات وضو میں سے ہے، لیکن جناب مطلقاً نہیں بلکہ علی وجہ
یاتی تفصیل، یعنی اس بنا پر، اس وجہ پر جس کی تفصیل آئے گی، یعنی وہ استعاذہ جو قلیلہ ہو وہ موجب وضو ہے۔ اچھا یہ تھا موجبات وضو۔ اب یہاں سے واجب ہو، وضو کے واجبات بیان کریں، میرے خیال میں 6-7 واجبات بیان کرتے ہیں کہ جو چیزیں وضو میں واجب ہیں۔ اے واجب الوضو، سب سے پہلے ہے النیتو، سب سے پہلے کیا ہے؟ نیت۔ نیت کیا ہے؟ وہی القصد علی فعل الوضو، ہی کا مرجع کون ہے؟ وضو ہے۔ میں نے کیا پڑھا ہے؟ اچھا، والقصد وہی القصد الی فعلہ، فعل وضو کا قصد کرنا، یعنی کیا مطلب؟ بندہ یہ کہ چہرہ ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نہیں بیٹھا، یہاں نیت یہ ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں صرف بازو دھونے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں وضو کر رہا ہوں۔ اچھا جی، اگر بندہ یہ گرمیوں کے موسم میں یہ سمجھے بھی چلو ٹھنڈے پانی سے سکون بھی مل جائے گا، وضو بھی کروں گا، وضو صحیح ہے یا نہیں ہے؟ بہرحال یہ آپ کا فتویٰ ہے، دیکھیں۔ والنیتو، اور نیت کا مطلب ہے یعنی بندہ یہ کہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، کوئی اور کام نہیں کر رہا ہوں۔ مقارنتاً، سوال یہ ہے وضو کب کریں گے؟ یہ نیت کہتے ہیں، نیت جو افعال وضو میں سے پہلا فعل ہے، پہلا فعل کون سا ہے؟ چہرے کا دھونا، اس کے ساتھ ملا ہوا ہو یہ نیت۔ چہرہ دھونا شروع کر دیں بعد میں نیت کریں، درست نہیں ہے، سمجھ آگے بات؟ اور بعد میں کہتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ مقارنتاً، چہرہ جب دھوتے ہیں، چونکہ چہرہ وہ ہے جو سب سے پہلا افعال وضو میں سے ہے، چہرہ بھی وہ جو شرعاً جس کا دھونا معتبر ہے۔ دیکھیے، مقارنتاً لغسل الوجہ، آپ کی یہ نیت ملی ہوئی ہو کس کے ساتھ؟ غسل وجہ، چہرے کو دھونے کے ساتھ۔ وہ المعتبر شرعاً، غسل الوجہ کی صفت ہے، وہ غسل وجہ جو شرعاً کیا ہے؟ جس کا وہ غسل وجہ جو شرعاً کیا ہے؟ معتبر ہے۔ اور شرعاً کون سا چہرہ وہ معتبر ہے؟ وَهُوَ أَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ أَعْلَاهُ، وہ بھی یعنی نیت کب کریں؟ جب اس چہرے کا پہلا جز، پیشانی سے اوپر، پیشانی پہ جب آپ پانی ڈالتے ہیں نا، اور وہ یہ ذہن میں رکھے اوپر سے نیچے کی طرف ہونا، نیچے سے اوپر کی طرف، اس وجہ سے کہا ہے وَهُوَ أَوَّلُ جُزْءٍ، وہ اس کا پہلا جز، مِنْ أَعْلَاهُ، اوپر سے، لِأَنَّ مَا دُونَهُ لَا يُسَمَّى غَسْلًا شَرًعًا، اگر اس سے نیچے سے اوپر دھوئیں اس کو غسل شرعی، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ بندہ وضو کر رہا ہے۔ ایک یہ دلیل وَلِأَنَّ الْمُقَارَنَةَ تُعْتَبَرُ لِأَوَّلِ أَفْعَالِ، انشاءاللہ کافی ہے، چونکہ اگلی کلاس بھی پڑھانی کافی ہے، باقی یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔